بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ سب تشریف لائے ادھر۔ آج ایک اور شاندار فیصلہ آ گیا الیکشن کمیشن کا، اور میں تو ایک تو اللہ کا شکر ادا کروں گا اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا کہ اگر وہ یہ حرکتیں نہ کرتے تو یہ ظاہر ہی نہ ہوتا کہ نظام کتنا ننگا ہے اور کتنی بے چینی ہے ان کو پی ٹی آئی اور بالخصوص مجھے سزا دینے کی۔ حالانکہ وہ جس پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے قانون اور آئین کے دائرے کے اوپر چلنا ہے، نہ کہ کسی کے اشارے کے اوپر چلنا ہے۔ انہیں اپنی ذاتی پسند ناپسند سے ہٹ کے میرٹ پہ اور انصاف پہ مبنی فیصلے دینے تھے۔ تو یہ جو آج کا سلسلہ ہوا ہے یہ اسی چیز کی کڑی ہے جو پورے ملک میں چل رہی ہے۔ آپ نے ریسنٹلی پورے ملک میں دیکھا جس طریقے سے آروز کے دفتر میں جو کھیل تماشا کیا گیا، اس سے پہلے الیکشن کی ڈیٹس کے اوپر جو کیا گیا، تو وہی چیز یہیں پر ہو رہی، وہی عناصر کار ہے، یہ کوئی اور بندہ نہیں ہے۔ اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اس ملک میں ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس کا نام و نشان ختم کیا جائے۔ تو یہ جو حرکت ہے یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہے، یہاں پر بسنے والے لوگوں کے خلاف، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی اس ملک کی یا اس خطے کی ایک نمائندہ جماعت ہوتی۔ تو آج اگر پی ٹی آئی کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو وہ پولز کے حساب سے 80% پاکستانیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ جو بھی ادارہ کر رہا ہے وہ پاکستانیوں کے خلاف جا رہا ہے۔ اور آج جو یہ فیصلہ ہوا ہے اور جس طریقے سے ہوا ہے تو یہ پورے ایک حلقے اور پوری ایک قوم کے خلاف ہوا۔ تو یہ کسی انڈیویجول کے خلاف نہیں جا رہے ہیں، وہ غلطی اور نادانی ان کی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی ایک کو ٹارگٹ کریں، لیکن وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستانی قوم کو، جبکہ ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ اس قوم کے اندر بیلنس، میرٹ کے اوپر، جسٹس کے اوپر، لاز جو بنے ہوئے ہیں ان کے مطابق ہم لوگوں نے فیصلے کرنے۔ اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کا تو جب بھی ہمارے کو ملنے جاتے تھے تو وہ مجبوری، اپنی لاچاری ظاہر کرتے تھے، میں مجبور ہوں، اوپر والوں کو منا لو، اوپر والوں کا بڑا پریشر ہے۔ اب یہ کون اوپر والے ہیں؟ اور مطلب اس میں اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ بھائی چلو اوپر والوں نے کہا تو تم یہ منہ سے نہ نکال لو، اپنی اتنی بے بسی ظاہر نہ کرو کہ میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، میں دینا چاہ رہا ہوں، میں تو میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میرے پہ پریشر ہے۔ اب بہرحال، اور پھر جو اوپر والوں کے ساتھ جو ہمارے کچھ ممبر اسمبلی ملے انہوں نے بھی مجھے آ کے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ سیٹ اگر ہم نے فیصلہ ہونے دیا تو یہ عدم اعتماد ہوگی جو کہ ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ بھائی تم ہو کون؟ یہ عوام کا فیصلہ ہے، تم عوام سے بالا تر تو نہیں ہو، تم قانون اور آئین سے بالا تر تو نہیں ہو۔ یہ تو ہم نے 1947 میں آزاد کیا۔ وہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہوتی تھی جہاں پہ ایک بندے کی مرضی ہوتی تھی، یا اس سے پہلے مغل بادشاہت ہوتی، وہ دور تو ہم نے ختم کیا۔ ہم تو پچھلے 75 سال سے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ شخصی فیصلے نہیں ہوں گے، کوئی شخص قانون اور آئین سے، کوئی ادارہ، کوئی بھی پاورفل گورنمنٹ آفیشل ہے وہ کسی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہوگا۔ نہیں، یہاں پہ تو صرف 25 کروڑ عوام غلام ہے، باقی سب آزاد ہیں، آئین قانون کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کل دیکھیں جب ایک ہم الیکشن جیت گئے تو اسی وقت آروز اور ڈی آروز کو کہا کہ آپ نے فیصلے نہیں دینا، یہ رزلٹ نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینا؟ کہ ابھی ہمارے پاس درخواست آنی ہے، درخواست آئی نہیں ہے، درخواست آنی ہے تو آپ نے اس کو روکنا۔ آر او نے انکار کیا، ڈی آر او کو اپروچ کیا گیا، لیکن میں داد دوں گا جو آر اوز ڈی آر اوز جو جوڈیشل آفیسرز تھے انہوں نے جس قسم کے پریشر کے خلاف کھڑے ہو کے میرٹ کے اوپر جو فیصلے دیے، یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی جوڈیشل آر اوز مانگ رہی تھی، جوڈیشل ڈی آر اوز مانگ رہی تھی۔
ایڈمنسٹریٹو آفیسرز اگر اب مجھے امید ہے کہ بالکل مجھے بلکہ یقین ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوئے الیکشن کرانے کے، جس کو اب ہم چیلنج کر رہے ہیں، تو انہوں نے اگلے میں جوڈیشل کوئی آروز نہیں لگانا، جوڈیشل کوئی ڈی آروز نہیں لگانا، انہوں نے اپنی مرضی کے کوئی ایڈمنسٹریٹو آفیسر لگانے جس کے تحت ان کی خواہش ہوگی الیکشن ہو۔ منڈے کو انہوں نے سٹے دیا، ہمارا 9 سپٹمبر کا الیکشن تھا، 11 سپٹمبر کو ادھر سے سٹے دیا، اور اس وقت تک فون پہ وربلی اس نے ریزلٹ رکوایا چیف الیکشن کمشنر صاحب، کیونکہ ان کو بہت جلدی تھی، ان کو آرڈرز تھے بقول ان کے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک انکوائری آرڈر ہوگی اس درخواست کے اوپر، اب یہ آپ نے غور سے سننا، اس انکوائری کے اوپر کچھ نہیں نکلا، کچھ بھی نہیں نکلا، ساری چیزیں ہماری فیور میں، انکوائری رپورٹس ہم نے اپلیٹ کورٹ میں بھی جمع کی۔ تو اس انکوائری سے موصوف مطمئن نہیں ہوئے، کیونکہ الیکشن انہوں نے کینسل کرنا، الیکشن انہوں نے کینسل کرنا تھا، تو وہ ایجنڈا ٹارگٹ آلریڈی ملا ہوا تھا، تو انہوں نے دوسری انکوائری آرڈر کی اور کچھ آفیسرز کو اس کے اوپر نامینیٹ کیا جن سے اوپر شاید ان کو زیادہ توقعات تھیں۔ انہوں نے ایک انکوائری رپورٹ جمع کرائی۔ اب وہ انکوائری رپورٹ میں مزے کی چیز ہے کہ ان کو ملا کچھ نہیں۔ 30 نومبر کو یا 27 نومبر کو جو انکوائری رپورٹ الیکشن کمیشن میں پیش ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ صرف ایلیگیشنز دے رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں لا رہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ ہم نے کہا کہ ہمارے وکیل نے کہا، جو پی ٹی آئی کے ہمارے کینڈیڈیٹ کے جو وکیل ہیں، انہوں نے کہا جناب اگر یہ ثبوت نہیں ہے تو کیا آپ نے 2 سال تک ثبوت کے پیدا ہونے کا انتظار کرنا ہے؟ آپ فیصلہ دے دیں۔ ان کو ڈیڈ لائن دی۔ اب آپ سب کو پتا ہے ڈیڈ لائن کیا دی، ان کو ڈنڈا دیا کہ اس ڈیڈ لائن تک آپ نے کچھ نہ کچھ برابر کرنا۔ تو جناب انہوں نے ایک رسید لے کے آئے، پمپ کی، پیٹرول پمپ کی رسید لے کے آئے جس میں کینڈیڈیٹ کا نام نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا، ایک رسید ہے جس میں پی ٹی آئی 45 لاکھ ہے، پی ایم ایل این اتنے لاکھ ہے، اور پیپلز پارٹی کے اتنے لاکھ۔ پی ٹی آئی کا 45 لاکھ رکھا، باقیوں کا کو 19 لاکھ اور کسی کو 12-13 لاکھ رکھا، اور نیچے کیشر کے دستخط ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں پتا چلا تو ایک انتہائی بوگس جس وقت رپورٹ تھی، تو ہمارے جو تھے ادھر ایریا میں، جو ہماری آرگنائزیشن کے پی ٹی آئی کے، انہوں نے رابطہ کیا کہ کیا یہ فگرز آپ نے دی ہوئی ہیں، کیا یہ ہم نے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے پرچیز، آپ نے تو یہ پرچیز نہیں کی۔ انہوں نے کہا، ہم نے کہا پھر آپ نے فگرز کیسے دی؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو فگرز نہیں دی ہیں۔ جب ان کو، کیونکہ ہمیں رپورٹ کی کاپی ملی تھی، ان کو دکھایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہماری رسید ہے، نہیں یہ ہمارا سائن ہے۔ تو پھر جب ان کو یہ پتا چلا، انہوں نے اس الیکشن کمیشن میں یہ بیان حلفی اٹیسٹ اسٹامپ پیپر میں دیا، جس میں یہ کہتے ہیں کہ میں وجاہت علی بہادر، یہ میرا شناختی کارڈ نمبر سندھی یہ گوجال کا ہے، تحصیل غزر، حلفیہ بیان دے رہا ہے کہ میرے دستخط کے ساتھ ایک سیلز بابت فروخت پیٹرول اور ڈیزل بدوران ضمنی انتخابات حلقہ 13 جی بی استور 1 سال 2023 ایک انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی، جو کہ سراسر جعلی ہے، اور مذکورہ سٹیٹمنٹ ایک جعلی لیٹر پیڈ بنا کر جعلی دستخط کرا کے جمع کیے گئے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی دستخط میرے ہیں، بروئے گواہان یہ سارا کچھ کر کے۔ اور پھر اس نے ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ جنہوں نے جمع کیے، یہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ نے خود جمع کیا ہوا، اور اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کے خلاف کاروائی کریں، ایف آئی آر کروائیں۔ اب یہ جو پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ ہے، اس نے تو ایک جعلی ایفیڈیوٹ نیچے ہمارے کیس میں بھی جمع کروایا تھا، تو اس کے اوپر تو اب 2 کیسز تقریباً اس کے سر کے اوپر ہیں۔ اب اس کے اوپر ٹھیک ہوگی، جس کا دستخط وہ آ کے کہتا میرا دستخط نہیں ہے، چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ دینا۔ اب اس آرگیومنٹ پہ، بحث پہ، اس دن وہ خاموش ہوا، کچھ نہیں بول سکتا۔ اس نے کہا 4 تاریخ، حالانکہ کیس اسی دن ختم ہوا تھا، ہمارے جو ایڈوکیٹ تھے اس نے کیس ادھر ہی ختم کیا، لیکن چونکہ اب ڈیسیجن نہیں بن پا رہا تھا، ری الیکشن کروانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ محفوظ ہے۔ ویسے اس ملک میں صرف فیصلے محفوظ ہیں، باقی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ تو
اس کے بعد ہمیں کافی انفارمیشن آئی, ہمیں پتہ چلا ان کی کیا انٹینشن ہے. اب اس کے اوپر ایک اور چیز ہے, یہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں الیکشن کے بعد کے, وہ اس کے لیے الیکشن ٹریبونل ہوتا ہے, الیکشن ٹریبونل ہوتا ہے جس کے اوپر آپ جا کے اپنے ڈسپیوٹس پوسٹ الیکشن جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں وہ آپ کا الیکشن ٹریبونل ہینڈل کرے گا. تو انہوں نے جس ایکٹ کے اوپر کیا کہ الیکشن ریزلٹ روکنا, نوٹیفیکیشن نہیں کرنا, اس پہ ایک مخصوص اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر انکوائری کر سکتا ہے اگر پریکٹسز غلط ہیں, ٹھیک ہو گیا. لیکن اس میں صرف اور صرف 60 days دیے گئے, 60 دن کے بعد الیکشن کمیشن اپنا استحقاق کھو دیتا ہے. ہمارے جو لائر ہیں اس کے بار بار ایجیٹیٹ کرنے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن کو بہت زیادہ شوق ہے یہ سننے کا, انتہائی کوئی شوق ہے, اس نے کوئی بڑی بھاری ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو جس کے اوپر ہمارے ڈاؤٹس, کیونکہ جس حساب سے اس نے پورا ایک چکر چلایا ہوا پچھلے جو ریزلٹ روکنے سے, تو ہم بالکل سمجھ گئے کہ یہاں پہ میلافائڈ انٹینشن ہے اور نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. تو ہم چیف کورٹ گئے, 2 تاریخ کو چیف کورٹ گئے کہ جناب 60 دن ہو گئے, اس کے بعد یہ اپنا استحقاق کھو بیٹھا ہے, تو آپ برائے مہربانی ان کو ڈائریکٹ کریں کہ اب نوٹیفیکیشن کریں اور فردر پروسیس یہ ختم, کیونکہ وہ جس قانون کے تحت تھا وہ قانون کے حساب سے اس کا استحقاق ختم ہو چکا. تو 3 تاریخ کو وکیل نے کینڈیڈیٹ کے بہاف پہ پٹیشن دائر کی, جس کو کافی بحث کے بعد, کافی کیس لاز مانگنے کے بعد آخر کار چیف کورٹ نے اس کو الاؤ کیا اور نوٹسز کیے.